سبحان اللہ. قاضی فیاض اعظم صاحب آگے آ جائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. معزز سامعین شرکاء جنازہ، آج ہم محترم المقام عزت مآب جناب چودھری عبدالغنی صاحب کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ان کی نماز جنازہ میں کثرت کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے ہیں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کائنات ان کی بخشش اور مغفرت عطا فرمائے. چودھری صاحب زندگی سے ہر ایک آدمی جو ہے بخوبی اچھی طرح واقف ہے. بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، اور اچانک مرض میں مبتلا ہو گئے، اور آج وقت مقررہ پر روح کو سے پرواز کر گئی ہے. غریب پرور تھے. یہ نہیں کہ ان کی شان بیان کر رہا ہوں، آپ دیکھیے بیان کر رہا ہوں. دکان پر ان کے سامنے دفتر تھا. ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جانے کا جب ڈاکٹر صاحب اتفاق ہوا تو وہاں پر دیکھا گیا ہے اکثر غریب لوگ جو آتے تھے اور ان کی طرف سے ایک پرچی جاری ہوتی تھی، اور ڈاکٹر صاحب کو جنہوں نے آگاہ کیا ہوا تھا جب بھی یہ مریض آئے اس سے آپ نے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس کی دوائیوں کا جتنا بھی خرچ ہے وہ میں دے دوں گا. یہ میں اپنی آپ دیکھی بیان کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے ان کا جامعہ کے ساتھ جامعہ اسلامیہ رضویہ جو بہت بڑا ایک عظیمی ہمارے اس علاقے کی درسگاہ ہے، اس کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا. اور آپ سبھی حضرات بخوبی واقف ہیں اہلیان بغور کہ جہاں کہیں بھی مسجد یا مدرسہ بن رہا ہوتا چودھری صاحب جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ میں ڈالتے. اور اس کی ایک مثال حافظ محمد اسحاق صاحب میرے سامنے موجود ہیں. ان کے علاقہ میں جناب صوفی حاجی محمد صادق صاحب ایک عظیم دینی درسگاہ جو ہے بچوں کی تیار کر رہے ہیں. اس کے چندے کے لیے بھی حاضر ہوتے تھے. بچوں کا بھی وہاں پر درس تھا. جب بھی حاجی محمد صادق صاحب حاضر ہوتے چودھری صاحب جو ہے اپنی وسعت کے مطابق، چاہے انہوں نے اپنے دوست و احباب سے لیا ہو، چاہے اپنے گھر والوں سے لیا ہو، رشتہ داروں سے لیا ہو، کبھی بھی جو ہے حاجی محمد صادق صاحب کو جو ہے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا ہے. جو بھی ہو سکا اللہ اس کی رضا کے لیے جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالتے تھے. تو یہ میں کہتا ہوں یہ ان کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہے. آپ کو پتہ ہے نا صدقہ جاریہ کی مثال جو ہے یہ ہمیشہ قائم اور دائم رہتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کائنات ان کی بخشش اور مغفرت عطا فرمائے. قبلہ شاہ صاحب کے بیان سے پہلے ان کے ایک دیرانہ دوست قاضی فیاض اعظم صاحب جو اگر میری بات سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری لگائیں. قاضی محمد فیاض صاحب ان کی خدمت میں گزارش ہے اگر آئے ہیں تو وہ 2 منٹ کے لیے حاضری لگوائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف جو ہے یہ نماز جنازہ کے موقع پر اذان ہو جائے تو اس وقت یہ نہیں کہ اس وقت ہم خاموش ہو جائے سنیں. جب بھی اذان ہوئے نا ہم اپنے گھروں میں ہوں، ٹیلی ویژن لگ رہا ہو، بال جو ہے باتیں کر رہے ہوں، بیٹے باتیں کر رہے ہوں تو یہ منع کرنا چاہیے. اذان سننے کا بڑا ثواب ہے جو ہے.
ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک پیش فرمائیں. سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ہم سب محترم المقام چودھری عبدالغنی صاحب کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے حاضر شریف ہیں. اللہ کریم مرحوم کو کروٹ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور انسان اس دنیا کے اندر مسلسل سفر کے اندر ہے. انسان مسلسل سفر کے اندر ہے اور اس کا ٹھکانہ اللہ کریم نے جو بتایا وہ یہ ہے انسان ہے میرے محبوب کی امتی. اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر مقرب ہونے کے جتنے راستے اور ذرائع ہیں ان کو اپنانا یہ تیرا کام ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے تیری زندگی گزرے گی تو جان کنی کے عالم کے وقت اور جب تیرا یہ آخرت کا سفر شروع ہوگا میری جنت تیرے استقبال کے لیے نظر آئے گی. جنت استقبال کرے گی. حضرات مالک ارض و سما انسان پر اتنا کریم ہے اتنا رحیم ہے اور اللہ کا اتنا کرم ہے کہ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے مالک کی کریمی سے کس نے گمراہ کیا؟ اللہ کے کرم سے تجھے کس نے دور کیا؟ اللہ کی کریمی سے تجھے کس نے بغاوت پر اتارا؟ حالانکہ اے انسان تجھے میں نے وہ محبوب نبی عطا فرمایا، وہ امام الانبیاء کی صورت کے اندر باکمال ہستی عطا فرمائی کہ جو اس ہستی کے ارشادات پر چل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار کر میری بارگاہ کے اندر آئے گا. محبوب کے صدقے میں اس امتی اور بندے پر کرم اور فضل فرما دوں. حضرات کریمی اتنی ہے اور یہ دنیا ایک اس صورت کے اندر جسے صوفیہ نے بیان فرمایا یہ ایک تماشا گاہ کی صورت کے اندر بھی نظر آئے گی. صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان وہی ہے جو اپنے مالک رب العالمین کی کریمی کے آگے سر کو جھکا لے. جس انسان کو توفیق سجدہ نصیب نہ ہو، جس انسان کو عبادت اور بندگی کے اندر لذت نصیب نہ ہو، جس انسان کو اللہ کی معرفت کا نور نصیب نہ ہو، جس انسان کو محبت مصطفیٰ کے جذبات نصیب نہ ہوں، حضرات وہ اپنے آپ کو انسان کہلوانا چھوڑ دے. اس لیے کہ مکمل انسان اور مکمل انسانیت مصطفیٰ کے قدموں سے نصیب ہوئی ہے جو میرے یار کا غلام بن کر
اتباع مصطفیٰ کے اندر زندگی گزارے گا، اللہ فرماتا ہے یار کے صدقے اس بندے پر اپنی کرم اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے صدقے اتنا کرم ہوتا ہے۔ حضرات وہ ایک بچہ کسی کیچڑ کے اندر گر جاتا ہے، گزرنے والا اس بچے کو دیکھ کر گزر جاتا ہے، کئی گزرتے ہیں کوئی اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن اس کی جو ماں ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ میرا بچہ یہ کیچڑ کے اندر ہے اور نازک ہے، اس کے کپڑے خراب ہو چکے ہیں، جسم خراب ہو چکا ہے، ماں کی معاملہ وہ چوک کے اندر آتی ہے اور دوڑ کر اس بچے کو پہلے ایک تھپڑ لگاتی ہے اور پھر سینے سے لگا لیتی ہے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کی کریمی کی ایک بلا تمثیل مثال سمجھیے کہ میرا مالک بھی جب بندے کو گناہوں کے اندر دیکھتا ہے تو اسے جھنجھوڑتا ہے کہ ابھی بھی میرا بندہ بن گیا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اسے اپنی دیکھ یہ دنیا یہ اللہ کے رسول کی اور سرکار غلامی کے لیے اللہ کریم نے اس دنیا کی وہ وجہ فرمایا۔ تو ہم سب جو ہم پر ذمہ داری ہے، آج علم کا نور ہر طرف ہے لیکن کس چیز کی کمی ہے؟ میرے آبا و اجداد، میرے اسلاف، میرے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے تمہیں زمین سے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ تک تقرب کے سلسلوں تک پہنچا دینا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی تمہیں جانے یا نہ جانے، تم امیر ہو یا غریب ہو، تم گدا ہو یا بادشاہ ہو، جب احکم الحاکمین کے آگے جھکنے کا وقت آ جائے تو سب کچھ بھول کر مالک کے سامنے سر پر سجود ہو جاؤ، رب تمہیں بھی فقر کی بادشاہی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو عمل یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ حضرات یہ دنیا فانی ہے، ہم نے بھی گزر جانا ہے، یہ بزرگ بھی تشریف لے کر گئے، لیکن جو چیز کام آنے والی ہے قبر کے اندر، حشر کے اندر، وہ ہماری دعائیں ہیں اور بندہ مومن کا دنیا کے اندر عمل صالح ہے۔ اللہ کریم اس خوبصورت مجمع کے اندر جتنے بھی جن لوگوں کی وہ دعائیں قبول کرتا ہے ان کی قبولیت کے صدقے اللہ کریم مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ جتنے بھی حضرات دور و نزدیک سے آئے اللہ ان پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اور رسا کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ دور دراز کے جو مہمان ہیں وہ کھانا کھا کر جائیں۔ اس کے علاوہ چودھری صاحب کی طرف سے کسی آدمی کے ساتھ غلطی خطا ہوگی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی کسی بندے محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں، سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں، میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں، سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں، نس نس کرے میری ورد تیرا،
پلکوں سے روزے پہ جھاڑو کروں، تیرا نام لب پہ ہو جب میں مروں، پلکوں سے روزے پہ جھاڑو